بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، آج ہم پیش کرنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تو تازہ ہوگا ہی ساتھ آپ کو بہت ساری عمل کرنے والی باتیں بھی معلوم ہوں گی۔ یہ واقعہ ہے سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا، جو سب کو دوست رکھتے تھے۔ آپ سب سے ہمیشہ چاہت فرماتے تھے۔ آپ بہت ہی قابل ولی تھے۔ آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کوئی حرام شے نہ کھائی اور ہمیشہ حلال کمائی پر ہی گزر بسر کیا۔ آپ کسی گاؤں میں مزدوری کرنے جاتے اور وہاں سے جو پیسے ملتے ان سے کھانا خرید کر لے لاتے۔ آپ ایک سچے اور اچھے انسان تھے۔ آپ کو عبادت الہی کا بہت ہی شوق تھا اور آپ اپنا کافی وقت اللہ کی عبادت میں گزارتے۔ آپ ایک دریا کے کنارے رہتے تھے۔ ایک دن آپ کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ آپ چلنے سے قاصر ہو گئے اور بیماری کی وجہ سے آپ میں اتنی بھی قوت نہیں تھی کہ آپ مزدوری کرنے جا سکتے۔ آپ کے پاس پیسے بھی ختم ہو چکے تھے اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہ تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بالکل مایوس نہ تھے۔ آپ نے سوچا کیوں نہ میں زندہ روزہ رکھ لوں تو آپ کے ساتھ ساتھ صبر بھی آ جائے گا۔ اگلی صبح آپ نے پانی سے سحری کی اور روزہ رکھ لیا اور شام پانی سے ہی افطار کیا۔ ایسے ہی کچھ دن بیت کے کمزوری کی وجہ سے آپ کو بے ہوشی ہونے لگی۔ اس نیم بیہوشی کی حالت میں آپ کی نظر دریا کی موج پر پڑی۔ آپ نے دیکھا ایک سیب دریا میں تیرتا ہوا آپ کی طرف آ رہا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور سوچا آج روزہ اسی سے افطار کروں گا۔ وہ سیب تیرتا ہوا دریا کے کنارے آیا۔ آپ نے اسے پکڑ لیا اور افطار کے وقت اسے نوش فرمایا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور آپ نے سوچا کیا یہ مفت کا سیب کھا لیا ہے، مجھ پر جائز ہوگا۔ آپ پریشان ہو گئے اور آپ ایک طرف چلنے لگے۔ چلتے چلتے آپ کو سیب کا ایک باغ دکھا اور ایک درخت کی ایک ٹہنی دریا کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ آپ نے سوچا یہ وہی درخت ہوگا جس کا سیب دریا میں گرا اور مجھ تک پہنچا۔ آپ تھوڑا اور چلے تو آپ نے دیکھا آگے ایک بزرگ بیٹھے ہیں جو اللہ کی عبادت کرنے میں مصروف تھے۔ آپ وہاں رک کر انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی وہ عبادت سے فارغ ہوئے تو آپ نے نہایت ادب سے پوچھا، حضور مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے، میں آپ کا قصوروار ہوں، مجھے معاف فرما دیں۔ اس بزرگ نے پوچھا کون سا ایسا قصور ہو گیا ہے جس کی معافی مانگ رہے ہو؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ کے باغ کا سیب آپ سے پوچھے بغیر کھا لیا ہے، میں اس گناہ کی معافی مانگنا آیا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ اور وہ بزرگ مسکرائے اور بولے میں تمہیں ایسے ہی معاف نہیں کروں گا، تم نے پوچھے بغیر ہمارے باغ کا سیب کھا لیا ہے، میں سزا دوں گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں گناہ گار ہوں، آپ جو سزا دیں گے مجھے منظور ہوگی، آپ بس مجھے معاف کر دیں۔ تو اس بزرگ نے فرمایا آج سے اس باغ کی دیکھ بھال تم کرو گے اور یہی تمہاری سزا ہے، اور دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ اس باغ سے سیب توڑنے ہیں اور انہیں بیچنا ہے، اور خبردار ایک بھی سیب نہیں کھاؤ گے۔ حضرت عبدو صالح فرماتے ہیں جو آپ کہیں گے میں وہ سب کروں گا اور مجھے یہ سزا منظور ہے۔ آپ نے اسے اپنا معمول بنا لیا۔ آپ روز سیب توڑتے اور ان کو بیچ کر آتے اور باقی کا وقت اللہ کی عبادت میں گزار دیتے۔ اسی دوران وہ بزرگ آپ پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ ان کو آپ کی ہر ادا بہت پسند لگتی تھی۔ آپ اپنے اصولوں کے بہت پکے تھے۔ آپ کو درخواست کرتے کرتے کئی برس بیت گئے۔ ایک دن آپ اس بزرگ کے پاس گئے اور پوچھا حضور میری سزا کب پوری ہوگی اور میں کب اپنے گھر جا سکوں گا؟ بزرگ نے کہا بس کچھ دیر باقی ہے تمہاری سزا پوری ہونے میں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جیسے آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا، اور آپ پھر باغ کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ کچھ سالوں بعد آپ نے پھر یہی سوال کیا میری سزا پوری کب ہوگی؟ اس بزرگ نے کہا تمہاری سزا پوری ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی میری ایک شرط ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کون سی شرط ہے؟ اس بزرگ نے کہا ایک بیٹی ہے جو گونگی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے،
کانوں سے بہری ہے اور معذور ہے، میں اس کے لیے بہت پریشان ہوں اور وہ مجھے بہت عزیز ہے اور میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں اور تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا، پھر تمہیں معاف کروں گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرمایا ٹھیک ہے، آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ آپ کا نکاح اس لڑکی سے کر دیا گیا اور وہ اس بزرگ نے وہاں پر ہی ایک کمرہ آپ کو دے دیا تاکہ آپ اپنی شریک حیات کے ساتھ وہاں رہ سکیں۔ جیسے ہی آپ اس کمرے میں داخل ہوئے تو جب آپ نے اپنی دلہن کو دیکھا تو آپ حیران ہو گئے، وہ بالکل ٹھیک تھی، اس میں کوئی بھی عیب نہیں تھا۔ آپ کو لگا یہ کوئی اور لڑکی ہے۔ آپ دوڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے اور اس بزرگ کے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا کمرے میں تو کوئی اور لڑکی ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، میں پہلے ہی ایک سیب کھانے کی سزا اب تک کاٹ رہا ہوں، میں اب ایسا کچھ نہیں کروں گا، وہ لڑکی کوئی اور ہے۔ اس بزرگ نے کہا تمہاری ہی بیوی ہے، وہ کانوں سے بہری اس لیے ہے کہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی، اور اندھی اس لیے ہے کیونکہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اور گونگی اس لیے ہے کہ وہ کبھی کسی غیر محرم سے ہم کلام نہیں ہوئی، اور معذور اس لیے ہے کہ وہ کبھی بھی کسی غیر محرم کے پاس ان پاؤں سے چل کر نہیں گئی۔ یہ بہت نیک ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی ہے، تم بہت خوش نصیب ہو تمہیں ایسی بیوی ملی ہے، اور وہ بھی بہت خوش نصیب جسے تم جیسا شوہر ملا ہے۔ آپ ہنسی خوشی رہنے لگے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی جیسا بیٹا